جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط، السلام علیکم۔ ایک خبر ہے، آذربائیجان آپ جانتے ہیں کہ سوویت یونین کا پہلے حصہ تھا، سوویت یونین ٹوٹا، پھر ایک آزاد الگ ملک بنا۔ تو 1991 میں اور پھر یہ ملک جو ہے اب بہت زبردست 11 ملین پاپولیشن، آئل تیل کی دولت سے مالا مال اور بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ 1992 میں اس آذربائیجان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات، اپنے سفارتی تعلقات قائم کیے، کیونکہ اسرائیل پہلا ملک تھا جس نے آذربائیجان کو تسلیم بھی کیا۔ پھر 1993 میں اسرائیل نے باکو میں، جو آذربائیجان کا دارالحکومت ہے، وہاں اپنا سفارت خانہ بھی کھولا۔ پھر اسرائیل تسلیم بھی کرتا رہا، بلکہ سپورٹ کرتا رہا آذربائیجان کو، جو آرمینیا کے ساتھ اس کا کانفلکٹ تھا نگورنو قراباخ میں۔ وہاں بہت سے انہوں نے ویپنز بھی پرووائڈ کیے۔ تو آذربائیجان کو اسرائیل کی سپورٹ تھرو آؤٹ رہی۔ پھر 2016 میں اسرائیلی وزیر اعظم بن نتنیاہو نے وہاں کا دورہ بھی کیا، لیکن عجیب بات یہ رہی کہ آذربائیجان نے وہ کہ سفارتی تعلقات تو تھے اسرائیل کے ساتھ، اپنا سفارت خانہ نہیں کھولا۔ اب 29 مارچ کو فائنلی آذربائیجان نے اپنا سفارت خانہ کھول لیا۔ آذربائیجان آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہی بہت قریبی برادر ملک ہے، ہماری بڑے زبردست تعلقات ہیں۔ آپ اگر ویزے کے ہی وہاں جا سکتے ہیں، آن ارائیول ویزا آپ کو ملتا ہے، اور آذربائیجان ان 5 ممالک میں ہے جو کہ OIC کا جو کانٹیکٹ گروپ ہے کشمیر کا، اس کا بھی ممبر ہے۔ تو ہمارے بہت ہی اچھے تعلقات، اور ہم نے بھی آذربائیجان کو سپورٹ ہمیشہ کیا ہے نگورنو قراباخ کے ایشو میں، یہاں تک کہ ہم نے ابھی تک آرمینیا کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور نہ ہی ہمارے سفارتی تعلقات ہیں۔ تو آذربائیجان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیا رشتہ ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ چونکہ اب آذربائیجان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں، ترکی کے بھی رہے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں۔ تو یہاں پاکستان میں بھی ایک لابی ہمیں نظر آتی ہے اور بڑی ایکٹیو ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، تعلقات ہمارے قائم ہوں، اور پھر ہمارے سفارت خانے بھی کھلیں۔ یہاں پہ کچھ لوگ تو لبرل ویوز جو رکھتے ہیں، ان کا خیال یہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ اقلیت ایک ہے، اور لیٹ می سے قادیانی جو ہمارے یہاں پہ ہیں یا باہر ہیں، فار دیٹ میٹر، یہاں تو نہیں، جو باہر لوگ ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں۔ خاص طور پہ اسرائیل میں بھی ان کی پریزنس ہے، اور جو ہے امریکہ میں، UK میں، جرمنی میں۔ آذربائیجان میں تو میں سمجھ سکتا ہوں تقریباً 30,000 وہاں پہ یہودیوں کی کمیونٹی ہے، جوئش کمیونٹی ہے۔ لیکن پاکستان میں ہمارے یہاں کوئی جوئش کمیونٹی نہیں ہے۔ ایک صاحب ہیں جو شاید کراچی میں رہتے ہیں، جو پچھلے دنوں گئے بھی تھے اسرائیل، ان کو خاص اجازت دی گئی تھی کہ وہ پاکستان پاسپورٹ پہ جائیں، اور وہ آج کل کوئی کاروبار بھی کر رہے ہیں ایک کوشر فوڈ کا، یہاں سے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہاں، آئی تھنک دبئی، ابوظہبی ٹو اسرائیل۔ تو یہاں پہ ایک لحاظ سے یہ جو اقلیتی گروپ ہے قادیانیوں کا، یہ بہت ایکٹیو ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان جو ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ اب پاکستان کے لیے دیکھیے، لوگوں کا آرگومنٹ تو یہی ہے کہ جی عرب دنیا نے اب تسلیم کر لیا ہے، سفارت خانے کھول رہے ہیں، ابراہیم ایکارڈز ہو گئے 2020، تو پاکستان کیوں چیمپئن بنا پھرتا ہے مسلم دنیا کا؟ بات میں دم تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ پیورلی نیشنل انٹرسٹ کے پرزم سے دیکھیں تو یہ آرگومنٹ تو بڑا زبردست ہے کہ پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دشمنی مول لے۔ لیکن کیا کیا جائے دوستو کہ پاکستان نہیں ہے، پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اور ہم ایک پوزیشن ہے جو کہ ہم نے 1947 سے لے رکھی ہے، اور 1948 میں جب اسرائیل وجود میں آیا تو اس وقت سے ہماری ایک پوزیشن ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی واضح پوزیشن لی ہے کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے 1967 میں جو جنگ ہوئی، پھر 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات ہوئی، اور پھر حق خود ارادیت کی بات ہے فلسطین کے معاملے میں۔ اگر فلسطین کو حق خود ارادیت مل جاتا ہے، 2 اسٹیٹ سلوشن ہو جاتا ہے، تو ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا اسرائیل کو تسلیم کرنے میں اور سفارتی تعلقات قائم کرنے میں۔ لیکن اگر اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کا ان کا حق خود ارادیت نہیں دے رہا، تو ہمارے لیے کیا بات بنتی ہے کہ ہم اسرائیل سے تعلقات قائم کریں؟ پھر یہ صرف مسئلہ فلسطینیوں کا نہیں ہے۔ اگر آپ
فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کا جو معاملہ اس کے حل ہوئے بغیر اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ بھی اس طرح ہی پھر حل ہو جائے. پھر کیا ضرورت ہے ہمیں کشمیر پہ ہی بات کرنے کی. تو یہ دونوں جو تنازعات ہیں فلسطین اور کشمیر، یہ دونوں دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کشمیر کا تو چلے ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہمارے لیے ایک لحاظ سے دینی بھی آپ کہہ لیجیے، مذہبی اس کا اینگل بھی ہے، کیونکہ وہاں مسجد اقصیٰ ہے اور ہم سب کی ایک جذباتی اٹیچمنٹ ہے اس کے ساتھ. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل کو ہم ویسے ہی تسلیم کر لیں کہ اسرائیل جو ہے ان ریٹرن فلیکسیبلٹی کچھ نہ دکھائے فلسطینیوں پہ. جو ریاستی دہشت گردی ہے وہ جاری رہے، ویسٹ بینک پہ جو سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں وہ ہوتی رہیں، اور ہم سے یہ توقعات یہ جو ہیں کچھ لوگ پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی حکومت پہ بہت زور ڈال رہے ہیں کہ اس قسم کا کام ہو جائے. کیونکہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے زمانے میں ہم جانتے ہیں 2005 میں جس طرح دونوں وزرائے خارجہ کی، اسرائیلی اور پاکستانی وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی ہوئی تھی، وہ کہ ایک لحاظ سے ایک ٹیمپو تو بنایا گیا تھا، لیکن پھر اس کو بہرحال چونکہ عوام اس کے حق میں نہیں ہے، میجورٹی اکثریت جو پاکستانیوں کے اس کے حق میں نہیں ہے، تو اس لیے حکومت کو پھر اس نے آگے پرسو نہیں کیا. ابھی بھی جو امریکن جوئش کانگریس ہے وہ بھی بڑی ایکٹیو ہے، یا امریکن جوئش کمیٹی آپ کہہ لیجئے، وہ بھی بہت ایکٹیو. اور آذربائیجان اور جو آذربائیجان نے سفارت خانہ کھولا تل ابیب میں، اس میں ان کا ہی بہت بڑا ہاتھ ہے. تو اور ہماری جو ایک اقلیتی کمیونٹی ہے وہ بھی بڑی ایکٹیو ہے، وہ چاہتے یہی ہیں کہ بس یہ معاملات ختم ہوں، بلکہ کشمیر کا معاملہ بھی پیچھے ہٹ جائے، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آپ اگر اسرائیل میں اگر آپ کمپرومائز کریں گے تو آبویسلی اس کا لا محالہ اس کا اثر جو ہے منفی اثر، وہ آپ کی جو پوزیشن ہے پرنسپل وہ کشمیر پہ بھی ہوگی. اگر آپ وہاں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں اسرائیل کے ساتھ تو پھر یہاں بھی آپ کمپرومائز، اور یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک لحاظ سے جو ہمارے کچھ لوگ ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس اب انف از انف، ہم نے بہت کھول لیا کشمیر کا بات کر کر کے، ہم نے بھارت کے ساتھ بھی خواہ کی لڑائی مول لے لی، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. بلکہ خبریں تو یہاں تک بھی آئیں کہ جو ہمارے پچھلے آرمی چیف تھے انہوں نے کہا کہ جی اس کو 20 سال کے لیے بیک برنر پہ ڈال دیجیے، دیکھی جائے کہ 20 سال کے بعد کیا ہوتا ہے. تو اس قسم کی باتیں بھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں. تو یہ جو اقلیتی طبقہ ہے اور کچھ لبرل ہمارے دوست ہیں، ان کا تو ابھی تک یہی خیال ہے. لیکن چونکہ میں اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگ مجھے تنقید بھی کرتے ہیں کہ بھئی تم بہت سخت ہو، ہاکش ہو، تم سے بات ہی نہیں ہو سکتی. یہ معاملہ نہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، ہم اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے 13-14 ملین جو ہمارے کشمیری بہن بھائی مقبوضہ جموں اور کشمیر پہ رہتے ہیں، آپ ان کی کاسٹ پہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو نارملائز پہلے تو ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ تنازع موجود ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ پاکستان جو پہلے بھی کہتا رہا ہوں، کئی بار میں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اگر مسائل ہیں، ہمارے اندرونی مسائل ہیں، تو وہ بھارت کی وجہ سے نہیں ہے. ہمارے مسئلے تو اپنے اندر کے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کرپشن ہے، گورننس کے ایشوز ہیں، کوئی ویژن نہیں ہے، سول ملٹری ریلیشنز میں پرابلمز ہیں. تو اصل معاملات تو آپ نے خود اندر رہ کر طے کرنے ہیں. بھارت کے ساتھ تو تعلقات آپ کے 65 میں بھی لڑائی بھی آپ نے کی، جنگیں بھی لڑیں، ہم ایک زمانے بہت بھارت سے بہت آگے تھے اکنامکلی بھی. تو یہ کہنا کہ بھارت کی وجہ سے ہمارے تعلقات ہم ڈیولپ نہیں کر پا رہے، تو یہ تو بالکل اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. تو یہ ایک خبر تھی آذربائیجان کے حوالے سے، اور جو ہمارے ہاں اس وقت ایک پرو ایکٹیولی اس چیز کو پرسو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قادیانیوں کو ایک مسئلہ تو ہے، جب سے ان کو ہم نے مائنورٹی ڈکلیئر کیا ہے، وہ یہاں پہ ایک لحاظ سے خوش تو نہیں ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ اب ان کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ اسلام کے بنیادی عقائد سے کانفلکٹ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے کوئی چارہ تو اور رہتا نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کس طرح بڑھتے ہیں. لیکن وی ہیو ٹو کیپ اے کلوزلی واچ دس، کہ کہیں کوئی حکومت بھی قبل از وقت جو ہے اسرائیل کو تسلیم نہ کر لے. بہت شکریہ.